المرسلين سامعین وقار، پہلے میں ایک تصحیح چھوٹی سی کرنا چاہوں گا۔ میں نے مدد نہیں کی بلکہ میں نے اپنا فرض ادا کیا۔ میری یہ سوچ ہے اور اس سوچ کو میں ایک حقائق ہے، شاید اس میں کچھ فیکٹس کم ہوں لیکن صرف سبق حاصل کرنے کے لیے۔ 1965 کی جب وار ہوئی تو اس میں ہر فرنٹ پہ پاکستانی قوم نے کنٹریبیوٹ کیا۔ فوجی لڑ رہے تھے، لاہور اور باقی جو بارڈر ایریاز کے لوگ ہیں وہ دیگیں بگا کے فوجیوں کو کھانا کھلا رہے تھے، رضاکار اپنے آپ کو والنٹیئرلی پیش کر رہے تھے۔ تو اس موقع پہ شعراء نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم ملی نغمے لکھیں گے۔ تو اس میں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب بہت فرنٹ پہ تھے۔ صوفی صاحب اس وقت ضعیف تھے اور جو وہ نغمے لکھتے تو وہ نغمے اسی وقت ملکہ ترنم نور جہاں کمپوز کرتی اور اسی وقت ریڈیو پاکستان سے ٹیلی کاسٹ ہوتے، وہ نشر کیے جاتے۔ صوفی صاحب ایک نغمہ لکھ رہے تھے اور صوفی صاحب کی عادت تھی کہ ایک ہاتھ میں سگریٹ اور دوسرے ہاتھ میں قلم، اور پھر قلم استعمال کرتے، سگریٹ تو چھوڑنا نہیں تھا انہوں نے، قلم استعمال کرتے ہوئے جب شعر لکھ رہے ہوتے تو تھوڑی دیر بعد سر میں خارش کرتے، پھر قلم اٹھاتے، پھر لکھتے، پھر خارش کرتے، پھر قلم اٹھاتے، پھر لکھتے۔ تو اس میں انٹرپشن آ رہی۔ تو نور جہان نے پنجابی میں جا کے صوفی صاحب کو کہا کہ آپ قلم پکڑی رکھیں، یہ جو خارش والا کام ہے یہ میں کروں۔ تو دس ول بی اے سپورٹ فار یو، کہ اس سپورٹ سے جو ہے نا ہماری قوم کا ٹائم بچے گا۔ سامعین وقار، قاضی ایاز صاحب اور میری خالہ جان، یہ میرے بالکل جس طرح والدین ایک گھر میں ہیں اسی طرح یہ میرے پیرنٹس کی طرح ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی ایفرٹ یہ لوگ کر رہے ہیں اور اس ایج میں کر رہے ہیں، اس میں ان کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے اور جتنی بھی ان کے لیے کاوش کی جائے وہ کم ہے۔ جن سلائی مشینوں کا قاضی ایاز صاحب نے ذکر کیا، میں صرف برکت کے لیے اور یہ تحدیث نعمت کے لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ کچھ چیزوں کی جو مقبولیت اور منظوری ہے وہ بہت ڈفرینٹ جگہوں سے ہوتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چینلز جو ہیں وہ صرف یہ جو سامنے کے ہمارے انٹریکشن کے چینلز ہیں یہی چل رہے ہیں، حالانکہ پیچھے روحانیت میں بھی کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ میں 30 اکتوبر کو اللہ کے کرم سے مسجد نبی شریف میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں بیٹھے ہوئے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں چھوٹی سی کمپین کروں، اور اس کمپین کے تحت میں قائد صاحب کے مشن میں شامل ہوں اور میں 2 سلائی مشینیں کنٹریبیوٹ کروں۔ تو بغیر جانے کی قیمت کتنی ہے ایک سلائی مشین کی، میں نے 70,000 روپیہ لکھ کے ایک میسیج چھوڑا اپنے حلقہ احباب کو۔ تو میں نے انہیں بتائی تھی یہ بات، ہارڈلی کوئی 3 سے 4 گھنٹے میں وہ 70,000 روپیہ ڈونیشن جو میرے جو کانٹیکٹس ہیں انہوں نے بھیج دیا۔ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ چلا ہے انشاءاللہ یہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور اللہ رب العزت اس میں مزید برکتیں اور مزید مہربانیاں انشاءاللہ ہمیں بخشے گا اور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ سلائی مشینوں میں جس جگہ پہ، چونکہ مجھے کچھ چیزوں کا ادراک ہے، حامد اختر صاحب تشریف فرما ہے اور خدمت بہت بڑا کام کر رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ جو ینگ بلڈ ہے، جو یہ سوشل میڈیا اور اسمارٹ فونز کے چیمپئنز ہیں یا جو استعمال کرنے کے زیادہ بہتر گرو ہیں، بائی ایج چیزیں لرننگ فیز میں کم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کو سوشل میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے سپورٹ ملے۔ کچھ چیزیں قائد صاحب نہیں کر سکتے یا جو ان کی ٹیم یہاں پہ وہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ میں کر سکتا ہوں، وہ ہم جو یوتھ ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہمیں ان کی کمپینز میں شامل ہونا چاہیے۔ جس لیول پہ کام یہ کر رہے ہیں اس طرح کی پروجیکشن ہمارے علاقے میں نہیں ہو رہی، اور اس کے قصوروار بھائی صاحب جتنے بھی موبائل اسمارٹ فون یوزرز ہیں انڈر 35، میرے خیال میں وہ سارے ہیں۔ میں آپ سب کو، اپنی بہنوں کو بھی، اور جو یہ سوشل میڈیا کی سعادت سے میری بات سنیں گے، میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را جو اچھی چیز دیکھیں اس اچھی چیز کو آگے پروپیگیٹ کریں، اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لگائیں، اپنے فیس بک کی والز پہ لگائیں۔ آپ کے لگانے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی کنٹریبیوٹ نہ کر رہے ہوں، لیکن آپ کے کہنے سے لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنا کرم کرے اور فضل کرے۔ چونکہ وقت بہت نازک ہے اور کم ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ 2-4 باتیں جو قائد صاحب نے کی اس پہ میں گلوئنگ فیسز کی طرف سے، چونکہ میرا جو گلوئنگ فیسز ہے نیم صاحب وہ 1 مین شو ہے، میں گلوئنگ فیسز بنانے والا بھی ہوں اور میں گلوئنگ فیسز چلانے والا بھی ہوں۔ میرے 2-3 دوست ہیں جو اس میں شامل ہیں، اور ہمیں ڈیسیژن لینے میں جو ہے نا وہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا، بیکاز ڈیسیژن میکرز آر ویری لمیٹڈ۔
جو جس معاملے میں ان کو فائنینشیل جس جگہ پہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ رکاوٹ آ رہی ہے اس میں یہ حکومت کو اپروچ کریں. ہمیں بغیر نام کے آپ شامل رکھیں اپنے ساتھ. جو آپ نے بات کی بچیوں کے داخلے کے حوالے سے، سر جتنی بچیوں کا داخلے میں جتنے پیسے بھی آپ کو چاہیے وہ انشاءاللہ اپنے پیسے آپ کو پرووائڈ کریں. ایمبولینس سروس کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے. اس میں میں نے ایک تجربہ اپنے ذاتی طور پہ گھر میں کیا ہے، تو میں اس سے یہ لیسن سیکھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے صاحب کو کچھ دن پہلے ریکویسٹ کی تھی، جتنی اماؤنٹ ان کے پاس پڑی ہوئی ہے، آج کل پنجاب بینک بھی کچھ آفر کر رہا ہے کہ آپ 5 لاکھ روپے جمع کرائیں اور 7 سال کے لیے 27,000 اے منتھ انسٹالمنٹ ہے، اور اس کے تحت جو ہے وہ آپ گاڑی لینے اور چلے. آج کل گاڑیوں کی مارکیٹ بہت ڈاؤن ہے اور بینکس بڑے لیوکریٹو انداز میں آپ کو چیزیں آفر کر رہے ہیں. تو میں قائد صاحب کو بھی، حامد ادر صاحب بیٹھے ہوئے، میں ان کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا. مجھے نہیں پتا کہ آپ خدمت میں یہ پروویژن موجود ہے کہ انسٹالمنٹ پہ گاڑی لی جا سکتی ہے یا نہیں، لیکن اگر یہ گنجائش موجود ہے تو میرے خیال میں 27 لاکھ اکٹھا کرنا ایک ساتھ بہت مشکل ہے، لیکن مہینے کا 27,000 روپے جمع کرنا بہت آسان ہے. اور اگین اس میں بھی اگر آپ کسی جگہ سمجھتے ہیں کہ اس 27,000 کی کلیکشن میں بھی جو انسٹالمنٹ بنے گی انشاءاللہ، اس میں اگر ہماری طرف سے کوئی کنٹریبیوشن آپ چاہتے ہیں گروئنگ فیس کی طرف سے، اس کے لیے میں حاضر ہوں انشاءاللہ. جب چیزیں سامنے ہوتی ہیں تو بتانے میں لفظ کم لگتے ہیں. گرافک ڈپکشن جو ہے وہ الفاظ سے بہت زیادہ پروفاؤنڈ ہوتی ہے. جب ایمبولینس کھڑی ہوگی تو لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ 1,000 روپے دینے میں یا 2,000 روپے دینے میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. ڈی ایم کے رول کے تحت بہت آسانی سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ایک میں ڈائمنشن کا صاحب پچھلے دنوں مجھے ایک تجربہ ہوا اپنی چیریٹی کمپین ہے اس کے حوالے سے.